بسم اللہ الرحمن الرحیم. بروکفیلڈ کالج سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ احمد خرم آپ سے مخاطب ہوں. لاسٹ لیکچر میں آپ کو پتا ہم ڈیٹا کمیونیکیشن پہ بات کر رہے تھے. ڈیٹا کمیونیکیشن کے ایلیمنٹس، پھر کمیونیکیشن موڈز کی ہم نے بات کی تھی، کس طرح سے جو ہے وہ ٹرانسمیشن ہوتی ہے. تو اب جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سروسز یا اپلیکیشنز آف ڈیٹا کمیونیکیشن اینڈ نیٹورکس. عام طور پہ ڈیٹا کمیونیکیشن سے ہمیں روٹین لائف میں کیا سروسز مل رہی ہیں، کیا اپلیکیشنز جو ہیں وہ ہم روٹین لائف میں اس کی استعمال کر رہے ہیں. آج کی ہماری ڈسکشن جو ہے وہ اس ٹاپک پہ ہے. تو چھوٹی چھوٹی چند باتیں جن کو ہم زیر بحث لائیں گے اور یہ کل ملا کے ایک لانگ کوشچن کی صورت میں آپ کے پیپر کا حصہ ہو سکتی ہیں. سو یوزز آف کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں وائس میل کی. وائس میل بیسکلی ایک میل ریکارڈر کی سی ایک سروس ہے جس میں آپ اپنے ٹیلی فون پہ ایک میسج جو ہے وہ ریکارڈ کر کے ان لوگوں کو سنوا سکتے ہیں جو آپ کو کال کرتے ہیں اور آپ اس وقت وہاں پر موجود نہیں ہیں، اور ان رپلائی وہ لوگ آپ کو اسی طرح سے ایک میسج ریکارڈ کروا سکتے ہیں جو آپ تب سنیں گے جب آپ اپنے فون سیٹ سے کمیونیکیشن کریں گے. ٹھیک ہے، تو بیسکلی آپ اس کو آنسرنگ مشین کی طرح سے سمجھ لیں. جس طرح ایک آنسرنگ مشین جو ہے وہ آٹومیٹک آنسرنگ پہ لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اسی طرح یہ جو وائس میل سروس ہے یہ آٹومیٹکلی جو کالر ہوتا ہے اس کو آپ کا ریکارڈڈ میسج سنواتی ہے. لیکن اس میں آپ ڈیڈیکیٹڈ میسج ریکارڈ کروا سکتے ہیں، یعنی ہر ایک انڈیویجول کالر کے لیے ایک الگ میسج جو ہے وہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، اور ان کے ریپلائز کے لیے بھی ایک الگ ان باکس جو ہے وہ موجود ہوتا ہے جس سے آپ بعد میں کمیونیکیشن سن سکتے ہیں. تو وائس میل ڈیٹا کمیونیکیشن میں ظاہر ہے کیونکہ یہ بھی ڈیٹا کمیونیکیشن کو یوٹیلائز کر رہی ہے. میسج جو ٹرانسفر کیا جاتا ہے کالر تک، یا کالر سے جو میسج آپ تک ریسیو ہوگا تو وہ ڈیٹا کمیونیکیشن کے ذریعے یعنی نیٹورکس کے ذریعے سے ہی ہوگا. نیٹورکس فارم کس طرح کیے جاتے ہیں، کیسے بنائے جاتے ہیں، کیا میڈیا استعمال ہوتا ہے، اگین میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اسی چیپٹر میں ہم ان تمام ٹاپکس کو زیر بحث لائیں گے، لیکن اس وقت ہماری بحث کا یہ حصہ نہیں ہے. وائس میل is like an answering machine. It gives the facility to the caller to leave a voice message. Computer stores the analog signal of voice and digital form. اسی سروس کو استعمال کرتے ہوئے بیسکلی یہ جو آپ کو کالر ٹون سنوائی جاتی ہے یہ وائس میل سروس ہی ہے جو ڈیڈیکیٹڈ یوزر کے لیے بھی لگائی جا سکتی ہے. تو اٹ از یوزڈ in the voicemail box, or voicemail box is a storage location on computer or your phone device to record the voicemail in the system. Voicemail system usually provides individual voicemail boxes for many users. جیسے ابھی میں بات کر رہا تھا کہ آپ انڈیویجول یوزرز کے لیے الگ الگ جو وائس میل باکس ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یوٹیلائز کر سکتے ہیں. A called party can listen to message, add comments to a message and reply or forward a message to another voicemail. تو جو کالر پارٹی ہے وہ اس میسج کو سنے گی بھی اور اس کا رپلائی بھی دے سکتی ہے وائس میل کی ہی صورت میں، جو اس کے ان باکس میں اسٹور ہو جائے گا. اور میسیجز کین بی سینڈ ٹو اے گروپ آف پیپل، اور آپ ایک بنچ آف پیپل کو ایک ہی میسج جو ہے وہ سنوا سکتے ہیں. فیکسنگ ایک ایسی فیسلٹی ہے جس سے ہارڈ کاپی ڈاکومنٹس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے. یہ ہارڈ کاپی ڈاکومنٹس کے ٹرانسفر کے لیے جانی جاتی ہے رادر دین سافٹ کاپی ڈیٹا. تو یعنی اگر آپ نے ہارڈ کاپی ڈاکومنٹس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا ہے تو فیکس مشین کے بارے میں آپ چیپٹر نمبر 2 میں بھی پڑھ چکے ہوئے ہیں، جس میں آپ نے بیسکس پڑھی تھی ہارڈ ویئر ڈیوائسز کی. اس میں آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ بیسکلی جو ڈیڈیکیٹڈ فیکس مشینز ہوتی ہیں، ویسے تو 2 اقسام کی فیکس مشین ہے. ایک فیکس ماڈرن جو کمپیوٹر سسٹم میں لگ جاتی ہے، تو کمپیوٹر سے بھی آپ یہ فیسلٹی حاصل کر سکتے ہیں فیکسنگ کی اگر کمپیوٹر کے ساتھ جو ہے وہ ایک اسکینر اور پرنٹر جو ہے فکسڈ ہو. تو کیونکہ ڈیڈیکیٹڈ فیکس مشین بھی انہی 2 ڈیوائسز کا استعمال کرتی ہے اور ٹیلیفونک کمیونیکیشن کا استعمال کرتی ہے. ٹیلیفون لائنس کے ذریعے یہ کمیونیکیشن ہوتی ہے، اور آپ کو پتا ٹیلیفون لائنس کی میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں کہ سنگل کاپر وائر ہوتی ہے اینالاگ کمیونیکیشن کے لیے. مزید بحث ہم اس پہ کریں گے جب ہم میڈیاز پہ بات کریں گے. تو سینڈنگ سائڈ پہ اسکینر سے ہارڈ کاپی ڈاکومنٹس کو اسکین کیا جاتا ہے اور پھر ٹیلیفون لائنس کے ذریعے سے اس کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک پرٹیکولر یہ یونیکاسٹنگ سسٹم ہوتا ہے. اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یونیکاسٹنگ اور براڈ کاسٹنگ میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے.
تو یونیکاسٹ کیا جاتا ہے، یعنی ایک پرٹیکولر ڈیوائس جو ہے وہ ٹارگیٹڈ ہوتی ہے، کیونکہ فیکس مشینز جو ہیں ان کو بھی مخصوص نمبر سے مخصوص آئی پی ایڈریسز سے آپریٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہ ریسیونگ سائڈ پہ اس کو پرنٹر سے پرنٹ لے لیا جاتا ہے، یعنی ایک فیکس مشین کے پاس جو ہے فیکس مشین میں یہ دونوں فیسلٹیز موجود ہوتی ہیں، اسکیننگ کی بھی اور پرنٹنگ کی بھی، کیونکہ سینڈنگ سائڈ پہ ہارڈ کاپی ڈاکومنٹس کو سینڈ کیا جائے گا، ریسیونگ سائڈ پہ اس کا پرنٹ لیا جائے گا، یوں ہارڈ کاپی ڈاکومنٹس ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی ڈیٹا کمیونیکیشن کی ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے، ورنہ ادروائز اگر آپ پوسٹ کریں گے ظاہر ہے ہارڈ کاپی ڈاکومنٹس کو تو وہ ایک ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہوتا ہے۔ فیکس میں کنسسٹ آف ہینڈ ریٹن اور ٹائپ ٹیکسٹ، تو اس میں ہینڈ ریٹن ڈاکومنٹس بھی ہو سکتے ہیں، ٹائپ ٹیکسٹ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ اسکیننگ کے فیسلٹی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ اسکینرز کس طرح سے کام کرتے ہیں، تو ہینڈ ریٹن ڈاکومنٹس کو بھی جو ہے وہ ریکگنائز کیا جاتا ہے پکسلز کی صورت میں، اور اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے ڈیجیٹل ڈیٹا میں، ٹھیک ہے، اور ڈیجیٹل ڈیٹا جو ہے اس کو واپس پرنٹ لیا جا سکتا ہے۔ تو ہینڈ ریٹن ڈاکومنٹس بھی جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، اسی طرح فوٹوگرافس بھی فیکس کیے جا سکتے ہیں، فیکس کین بی یوز بائی یوزنگ فیکس مشین اور کمپیوٹر فیکس ماڈم۔ تو ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فیکس مشینز کی دو اقسام ہیں، ڈیڈیکیٹڈ فیکس مشین بھی ہے اور فیکس ماڈم بھی ہے، اور کہتا ہے کہ کمپیوٹر فیکس ماڈم از مور اکنامیکل دین فیکس مشین۔ کمپیوٹر میں اگر آپ فیکس ماڈم لگا لیں تو ظاہر ہے یہ زیادہ سستا جو ہے مرحلہ کار ہوگا فیکسنگ کے لیے۔ ای میل یعنی الیکٹرانک میل، ہم سبھی اس فیسلٹی کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے فائل اٹیچمنٹ کی فیسلٹی استعمال کرتے ہوئے ہم کسی بھی قسم کا ڈیٹا، اس میں چاہے ڈاکومنٹس ہوں، چاہے گرافکس ہوں، چاہے آڈیو ڈیٹا ہو یا ویڈیو ڈیٹا ہو، ایک مخصوص لمٹ تک، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مختلف سرورز پہ اس کی مختلف لمٹ ہے کہ آپ ایک فائل کو کتنے سائز کی سینڈ کر سکتے ہیں۔ جیسے جی میل پہ یہ فیسلٹی جو ہے وہ 25 MB تک آپ اویل کر سکتے ہیں، ایک فائل جو اٹیچ کر سکتے ہیں آپ ای میل کے ساتھ 25 MB تک ہو سکتی ہے، تو یعنی آڈیو ویڈیو ڈیٹا بھی اس میں بھیجا جا سکتا ہے اور ایک خاص مقدار کے اندر۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے، ان اے ویری فاسٹ وے ٹرانسفرنگ ڈیٹا فرام ون پلیس ٹو اندر۔ آپ پوری دنیا کے اندر چند ایک سیکنڈس میں جو ہے وہ ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور چاہے آپ ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوں، یعنی سینڈر اور ریسیور چاہے ایک ہی کمرے میں ہو یا پھر دنیا کے کسی دوسرے ملک میں، پروسیجر اس کے لیے ایک ہی استعمال ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سینڈر اور ریسیور اگر ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں سے آپ کے سسٹم سے ڈائریکٹ میل جو ہے وہ دوسرے سسٹم پہ چلی جائے گی۔ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ میل جو ہے وہ پہلے ای میل سرور پہ جاتی ہے، آپ جو بھی ای میل سرور استعمال کر رہے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ کا جی میل کا اکاؤنٹ ہے تو جی میل کے سرور پہ یہ ای میل جو ہے وہ پہلے جاتی ہے، پھر وہاں پہ آپ کے اکاؤنٹ میں اس کی ایک کاپی رکھی جاتی ہے، اور ایک کاپی جو ہے وہ چاہے جی میل کے سرور پہ ہی آپ نے بھیجی ہے، یعنی اگر آپ کا جو ڈیسٹینیشن ایڈریس تھا وہ بھی جی میل کا تھا تو ایک کاپی دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ ایک پرٹیکولر اماؤنٹ آف ڈیٹا جو ہے وہ آپ کو الوکیٹڈ ہوتا ہے اس ہارڈ ڈسک کے اوپر، اس سرور کی ہارڈ ڈسک کے اوپر، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ عام طور پہ اپ ٹو 20 GB ہوتا ہے آن ڈفرنٹ جو سرورز ہیں۔ تو ایک کاپی دوسرے کے اکاؤنٹ میں، اور اگر آپ فرض کریں کہ آپ نے ایک ڈفرینٹ میل سرور پہ میل بھیجی ہے، جیسے یاہو پہ آپ نے میل بھیجی ہے، تو جو کاپی ہے وہ یاہو کے سرور تک ٹرانسمٹ ہوتی ہے، اور یاہو کا سرور جو ہے وہ ایک کاپی یوزر کے اکاؤنٹ میں رکھنے کے بعد میسج یوزر کے لیے کریٹ کرتا ہے کہ میل ہیز بین ریسیو، پھر وہ جب لاگ ان ہوگا انٹرنیٹ کے ذریعے تو وہ ویو اس کو میل سرور سے ہی کرے گا، انٹل اور انلیس کہ جب تک آپ اس کو ڈاؤن لوڈ نہیں کر لیتے اپنے کمپیوٹر پہ اس فائل کو۔ تو اس طرح سے ای میلنگ کی فیسلٹی، تو آپ اگر ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے تو بھی میل پہلے جو ہے وہ میل سرور پہ جائے گی اور پھر ریسیو ہوگی یہاں۔ ای میل اسٹینڈس فار الیکٹرانک میل، اٹ از ایکسچینج آف ٹیکسٹ میسج اینڈ کمپیوٹر فائلس۔ تو آپ ٹیکسٹ میسج بھی بھیج سکتے ہیں اس کے ذریعے، اور ڈفرینٹ اقسام کی فائلز جو ہے وہ بھی اٹیچ کی جا سکتی ہیں، اور کہتا ہے کہ آپ لوکل ایریا نیٹورکس میں اور انٹرنیٹ دونوں میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں جیسے میں بتا رہا تھا۔ اور این ای میل سافٹ ویئر ریکوائرز ٹو سینڈ اینڈ ریسیو ای میل، ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو ایک ای میل اپلیکیشن، جیسے جی میل نے اپنی اپلیکیشن ڈیزائن کر رکھی ہے۔ اچھا، ان کو بیسکلی ان اپلیکیشنس کو بھی کچھ لوگ جو ہے وہ میل سرورز کہتے ہیں، لیکن بیسکلی میل سرورز وہ ہیں جہاں پہ یہ ڈیٹا مینٹین کیا جا رہا ہے۔ تو اپلیکیشن جو ہے وہ ضروری ہے ای میلنگ کے فیسلٹی کو استعمال کرنے کے لیے۔ انسٹنٹ میسیجنگ، اس سے بھی آپ بڑی اچھی طرح فیملیئر ہیں، اس کو ریئل ٹائم چیٹ جو ہے وہ آج کل کے دور میں ہم کہتے ہیں، یعنی آپ جو ہے وہ مختلف لوگوں سے مختلف سافٹ ویئرز اور اپلیکیشنز کو استعمال کرتے ہوئے ریئل ٹائم چیٹ کرتے ہیں۔ ریئل ٹائم چیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے جب
दोनों यूज़र जो हैं वो ऑनलाइन मौजूद होते हैं और वो रियल टाइम जो है वो मैसेजिंग कर रहे होते हैं, उसको इंस्टेंट मैसेजिंग का नाम दिया जाता है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आप इस्तेमाल भी करते हैं, जिसमें सबसे बड़ी एग्जांपल आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या इसके अलावा जो है वो आप डिफरेंट किस्म के मैसेंजर्स इस्तेमाल करते हैं। तो इंस्टेंट मैसेजिंग हम उस वक्त कहेंगे जब दोनों यूज़र जो हैं वो ऑनलाइन होंगे, रियल टाइम चैटिंग जिसको हम कहते हैं। तो इंस्टेंट मैसेजिंग इज अ रियल टाइम इंटरनेट कम्युनिकेशन सर्विस और इट नोटिफाइज द यूज़र when one or more people are online and then allows exchange of message or files with them। तो जब दो यूजर्स ऑनलाइन होते हैं वो मैसेजिंग या फिर जो फाइल्स एक्सचेंज करते हैं तो उसको इंस्टेंट मैसेजिंग के ज़ुमरे में देखा जा सकता है। चैट रूम्स जो हैं वो जब आप ऑफलाइन फैसिलिटी इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के साथ इंस्टेंट मैसेजिंग की या फाइल एक्सचेंज की, मैसेजिंग की या फाइल एक्सचेंज की ऑफलाइन फैसिलिटी जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसको हम चैट रूम्स का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो कहता है चैट रूम्स इज यूज्ड टू टॉक विद अदर पीपल इन रियल टाइम व्हाइल कनेक्टेड विद इंटरनेट। तो रियल टाइम का वर्ड जो है वो इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए ही इस्तेमाल होगा, तो मैं इस बात से इख्तलाफ करता हूँ। चैट रूम्स पे ये फैसिलिटी जो है वो यानी रियल टाइम जब हम चैट रूम्स में भी बात कर रहे हैं तो वो इंस्टेंट मैसेजिंग की टर्म उस पर इस्तेमाल होती है। पीपल कनेक्ट टू अ सर्वर फॉर अ चैट, ज़ाहिर है उसके लिए आपको एक सर्वर और उसकी फैसिलिटी को इस्तेमाल करना होता है, चाहे वो एप्लीकेशन मैसेंजर के ज़रिए से आपको प्रोवाइड की गई हो। तो सम चैट रूम्स प्रोवाइड वॉइस चैट, वीडियो चैट फैसिलिटी, तो कुछ चैट रूम्स में ये फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं। न्यूज़ ग्रुप्स इंटरनेट पे इस तरह के कम्युनिकेशन ग्रुप्स को कहते हैं जिसमें आप जो है वो न्यूज़ शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, आप कोई एनसाइक्लोपीडिया इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, यानी उन पर्पसेस के लिए बनाए गए ग्रुप्स, चैट ग्रुप्स, जिसमें आम जो हमारा मकसद है वो इंस्टेंट मैसेजिंग की बजाय रियल टाइम चैटिंग की बजाय जो है वो एक दूसरे से इस तरह की कम्युनिकेशन करना जिसमें इंफॉर्मेटिव और जो है वो एनवायरनमेंट की चीज़ें जो है वो शामिल हो। तो न्यूज़ ग्रुप इज़ एन एरिया ऑन वेब to conduct written discussion about a particular topic, or it is also called threaded discussion। threaded इसलिए कि ये offline communication के ज़ुमरे में आती है और news group is not live conversation। live conversation is also called synchronized conversation। तो ये synchronized conversation नहीं है बल्कि ये basically asynchronous conversation के ज़ुमरे में आती है। इंटरनेट टेलीफोनी, आप इस सर्विस से भी बड़ी अच्छी तरह से फेमिलियर हैं, इस्तेमाल भी करते हैं। इंटरनेट के ज़रिए से आप वॉइस कॉल्स हैं वो डिफरेंट एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स को करते हैं। उसको इंटरनेट टेलीफोनी का नाम दिया जाता है। यानी जब आप टेलीफोनिक कम्युनिकेशन इस्तेमाल करेंगे यूजिंग इंटरनेट, आप किसी को कॉल करेंगे, वॉइस कॉल करेंगे, तो या इवन वीडियो कॉल करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को भी आगे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो भी इसी ज़ुमरे में आता है। तो इंटरनेट टेलीफोनिंग इज़ यूज्ड टू टॉक टू अदर पीपल ओवर इंटरनेट। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वॉइस ओवर आईपी, जैसे आप ईमो से बात करते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप से बात करते हैं, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन जो हैं वो इस तरह की हैं। इट यूजेस द इंटरनेट टू कनेक्ट अ कॉलिंग पार्टी और वन और मोर कॉल्ड पार्टी। आप कॉन्फ्रेंस कॉल भी कर सकते हैं और कहते हैं यूजिंग अ टेलीफोन सॉफ्टवेयर। When the user speaks, internet telephone software and sound card digitalize and compresses the spoken words। ये तो आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होने के नाते ये जो बात उसने लिखी है ये आप बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं कि किसी भी किस्म का नेटवर्क जब हम डाटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं वो कहते हैं स्पोकन वर्ड्स को कंप्रेस, डिजिटलाइज और कंप्रेस किया जाता है। ज़ाहिर है कि ये आप एनालॉग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क जो है वो ज़्यादातर किस कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करने के लिए उसको पहले डिजिटल डाटा में कन्वर्ट किया जाता है, फिर कंप्रेस किया जाता है उसको, और फिर ट्रांसफ़र किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो ये उस हवाले से उसने ये लाइन जो है वो लिखी है। दूसरी तरफ आपको पता है दोबारा उसको डिकोड किया जाता है और फिर उसको लिसनेबल कम्युनिकेशन जो है वो बनाया जाता है, या जो है दूसरे लफ्ज़ों में उसको एनालॉग कम्युनिकेशन में कन्वर्ट किया जाता है। द वर्ड्स आर देन ट्रांसमिटेड ओवर इंटरनेट लाइंस टू द कॉल्ड पार्टीज। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है मौजूदा दौर में इंटरनेट की, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुराद है कि
آپ کے پاس جو ہے وہ انٹرنیٹ کنیکشن اور کمپیوٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ویڈیو کیمرہ اور ایک عدد جو ہے وہ ہیڈ سیٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے، جس کے ذریعے سے آپ گفتگو کو سن بھی سکیں اور گفتگو میں پارٹیسپیٹ بھی کر سکیں، اور ویڈیو کیمرہ کے ذریعے سے آپ ویڈیو لنک بھی دے سکیں دوسرے لوگوں کو۔ تو اس قسم کی جو میٹنگز ہوتی ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ، جس میں آپ ویڈیو کیمرہ اور مائکرو فون کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا ہیڈ سیٹ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم ویڈیو کانفرنسنگ کہتے ہیں۔ آج کل کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم بچانے کے لیے، ایفرٹ بچانے کے لیے اور ایکسپینس بچانے کے لیے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہیں میٹنگز کنڈکٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، دور دراز بیٹھے ہوئے، اور لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے، اور بہت ساری فیسلٹیز جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہیں اس عمرے کے اندر۔ تو ویڈیو کانفرنسنگ uses video and computer technology to conduct a meeting between participants and two or more geographically separated locations۔ تو جغرافیکلی سیپریٹڈ لوکیشنز پہ دو پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ایسے بات کرتی ہیں جیسے وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں ویڈیو کانفرنسنگ کے اندر، اور اٹ از یوزڈ فار ٹیکنیکل سپورٹ، جاب انٹرویوز، ڈسٹینس لرننگ، تو لوگ انٹرویوز بھی کنڈکٹ کرتے ہیں اس کے ذریعے سے، اور لوگ دوسروں کو ٹرین بھی کرتے ہیں، ٹیکنیکل ٹریننگ بھی دیتے ہیں، اور اٹ ریکوائرز اے کمپیوٹر ود مائکرو فون، اسپیکرز، ویڈیو کیمرہ، کمیونیکیشن ڈیوائسز، تو سب اس کے لیے ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کے پاس ایک عدد کمپیوٹر، اس کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیشن ڈیوائسز یعنی انٹرنیٹ کا باقاعدہ نظام، ویڈیو کیمرہ، مائکرو فون، اسپیکرز وغیرہ، یہ سب ہونا چاہیے۔ ویب کانفرنس is a type of conferencing that uses internet, web browsers and web servers for video conferencing۔ ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو ویب براؤزر بھی چاہیے اور ایک ویب سرور جو اس فیسلٹی کو سپورٹ کر رہا ہو وہ بھی آپ کو چاہیے، جیسے واٹس ایپ کا ویب سرور ہے۔ کولیبوریشن، اچھا جی، بہت سارے لوگ ایک سرور کو یوٹیلائز کرتے ہیں کولیبوریٹو ورکنگ کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی آپ سرور کمپیوٹر تو آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں سے ڈاٹا شیئر کیا جا رہا ہوتا ہے ڈفرینٹ کلائنٹس کے درمیان میں، ڈیٹا بیسز کو شیئر کیا جا رہا ہوتا ہے، اور سیکیورٹی پرپز کے لیے وہ سارا ڈاٹا جو ہے وہ ایک لوکیشن پہ اسٹور ہوتا ہے۔ تو سارے لوگ جو ہے وہ جیسے نادرا کی برانچز میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ جو ہیں وہ جو بھی ڈاٹا اسٹور کر رہے ہوتے ہیں وہ نادرا کے سینٹرل سرور پہ اسٹور ہو رہا ہوتا ہے، اور وہیں سے وہ اس کو ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کراچی میں بھی وہ کراچی کی برانچ میں بھی بیٹھے ہوئے وہ ڈاٹا دیکھ سکتے ہیں، اور عمران خان کی برانچ میں بیٹھے ہوئے بھی وہ ڈاٹا دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے ایکسیس کہاں سے کر رہے ہیں، سینٹرل سرور سے، اور وہ اسی کی ڈیٹا بیس میں جو ہے وہ یوٹیلائز ہو رہا ہے، اسی کی ڈیٹا بیس میں اپڈیٹ ہو رہا ہے وہ جا کے، ٹھیک ہے، وہیں سے اس کو ایکسیس کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح جب ایک ہی سرور سے لوگ اپنا کام جو ہے وہ مل جل کے کرتے ہیں تو اس کو کولیبوریٹو ورکنگ کہتے ہیں، یعنی لوگ ایک ہی قسم کا کام کولیبوریٹولی ایک سرور سے ایکسیس کر رہے ہیں۔ تو کولیبوریشن از اے پروسیس آف ورکنگ ود ون another connected to a server۔ Online meetings is used to share documents with others in real time۔ تو وہاں سے آن لائن میٹنگ بھی کنڈکٹ کی جا سکتی ہیں ایک پرٹیکولر سرور سے، اور if one user changes document تو دوسرا ظاہر ہے اس چینج کو دیکھ سکتا ہے۔ جیسے ابھی میں بات کر رہا تھا کہ اگر عمران خان میں کوئی اپڈیشن ہوتی ہے کسی کے نادرا ریکارڈ میں تو وہ سارے پھر اس کو ایکسیس کر سکیں گے، سب کے لیے وہ ایکسیسیبل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ سینٹرل سرور سے ایکسیس کی جاتی ہے، اسی پہ اپڈیٹ کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس کو کولیبوریٹو ورکنگ کہتے ہیں۔ اب کولیبوریٹنگ ورکنگ کے لیے ہی بیسکلی ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جس کو گروپ ویئر کہتے ہیں، یعنی اس کے لیے جو اپلیکیشن بنائی جائے گی ایک بنچ آف پیپل کے ایک ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے، جیسے نادرا کا اپنا دیکھیں ایکسیس تو وہ اس کو سینٹرل سرور سے کر رہے ہیں، اس سینٹرل کمپیوٹر سے، لیکن ایک اپلیکیشن تو چاہیے نا جس سے وہ سارے لوگ لاگ ان کریں گے اس سینٹرل سرور پہ۔ تو نادرا کے پاس ایک اپلیکیشن ہے جس سے وہ اس سرور سے کنیکٹ کرتے ہیں، اس پہ ڈاٹا اپڈیٹ کرتے ہیں، ایکسیس کرتے ہیں اس سے۔ ڈفرینٹ بینکس کے پاس جو ہے وہ اپنی اپلیکیشنز ہیں اپنے سرور پہ ڈاٹا کو اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ تو جو بنچ آف پیپل مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی کولیبوریٹو ورکنگ کے لیے جو سافٹ ویئرس بنائے جاتے ہیں ان کو گروپ ویئر بھی کہا جاتا ہے۔ تو گروپ ویئر از اے سافٹ ویئر اپلیکیشن یوزڈ بائی گروپ آف پیپل who work together on projects and share information over a network۔ تو it is a component of work group computing۔ تو work group computing کا یہ کمپوننٹ ہے، collaborative computing کا کمپوننٹ ہے، اور work group computing includes network hardware and software ظاہر ہے اس میں،
آپ کو ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر جو ہے دونوں کی ضرورت جو ہے پڑتی ہے. گروپ ممبرز ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, پروجیکٹس کو مینیج کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد جی پی ایس سسٹم یعنی گلوبل پوزیشننگ سسٹم. جی پی ایس سسٹم سے بھی ہم آج کے دور میں بڑی اچھی طرح فیملیئر ہیں. بیسکلی جی پی ایس کو آپ جانتے ہیں کہ جناب کسی لوکیشن کو اگر ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہو, کسی پرسن کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہو, کسی پرٹیکولر آبجیکٹ کو جیسے کسی گاڑی کی لوکیشن کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہو, تو اس کے لیے جیسے ٹرین وہ ایک پاک ریلویز کے نام سے میرے خیال میں ایک اپلیکیشن ہے پاکستان ریلویز کی, تو اس پہ جو ہے وہ ٹرین کو بھی ٹریک کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کہاں پہ پہنچی ہے کسی ٹرین کو, تو وہ جی پی ایس سسٹم کے ذریعے ہی ہوتا ہے. بیسکلی اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ جی پی ایس. اب جی پی ایس کی ٹیکنالوجی کیا ہے؟ بیسکلی جی پی ایس استعمال کرتا ہے جی پی ایس سیٹلائٹ, اور سیٹلائٹ آپ کو پتہ ہے کہ زمین کے مدار سے باہر چھوڑے جاتے ہیں کمیونیکیشن کے لیے, اور عام طور پہ وہ 22,000 میل کی دوری پہ ہوتے ہیں زمین کے مدار سے باہر. ٹھیک ہے, اچھی خاصی دوری پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ارتھ اسٹیشن سے ڈیٹا ان تک سینڈ کیا جاتا ہے, پھر وہ ارتھ اسٹیشن کو واپس بھی ڈیٹا پہنچا سکتے ہیں, کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تو جو جی پی ایس ٹیکنالوجی ہے اس میں بیسکلی ایک پرٹیکولر ڈیوائس جو ہے وہ ضروری ہے جو ڈیٹا انیشیٹ کرے گی, اور جب تک وہ ڈیوائس جو ہے وہ جیسے آپ موبائل فون میں اگر سم کارڈ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں تو سم کارڈ جو ہے وہ آپ کو ساتھ میں یہ فیسلٹی بھی دیتا ہے کہ کسی جی پی ایس سسٹم سے اس کو ٹریک کیا جا سکے. لیکن جب یہ چلے گا, یعنی آپ جب تک اس کو ایک آپریٹنگ پروسیسر نہیں دیں گے, فون میں ڈال کے اس کو چلائیں گے نہیں, تو آپ کو ٹریک نہیں کیا جا سکتا. فون میں ڈال کے آپ نے اس کو جو ہے وہ چلایا جی پی ایس سسٹم کو, تو پھر جی پی ایس سیٹلائٹ اگر وہ سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کی گئی ہے تو جی پی ایس سیٹلائٹ جو ہے اس کی لوکیشن کو ایکسیس کر سکتا ہے اور واپس کسی دوسری ڈیوائس تک اس کو پہنچا بھی سکتا ہے کہ کیا میپ پہ اس کی, کیونکہ میپس تو موجود ہیں نا جن کو ان کو بھی جو ہے وہ سیٹلائٹ سے کنٹرول کیا جا رہا ہے, تو میپ پہ کسی پرٹیکولر آبجیکٹ کی لوکیشن کیا ہے وہ سیٹلائٹ سے پھر کمیونیکیشن واپس ارتھ اسٹیشن پہ ہوتی ہے, آپ اس کو جان سکتے ہیں, جان سکتے ہیں. تو یوں گاڑیوں کی, موبائل فونس کی اور ڈفرینٹ آبجیکٹس کی جو ہے وہ لوکیشن جی پی ایس کے ذریعے سے جانی جا سکتی ہے. گلوبل پوزیشننگ سسٹم از اے نیویگیشنل سسٹم. نیویگیشن از دا پروسیس آف فائنڈنگ دا ڈائریکشن آف ریڈنگ اور ریڈنگ میپس. تو ڈائریکشن کو فائنڈ کرنے یا میپ سے کسی چیز کو فائنڈ کرنے کو نیویگیشن کہتے ہیں. جی پی ایس سیٹلائٹ ٹرانسمٹ ڈیٹا تھرو ریڈیو سگنلس ٹو ارتھ. تو سیٹلائٹ کا استعمال ہوگا, ریڈیو سگنلس کا استعمال ہوگا ڈیٹا کو واپس زمین تک پہنچانے کے لیے. جی پی ایس ریسیوز آن ارتھ, GPS receiver on Earth receive this signal to calculate the exact location of the object. تو سیٹلائٹ سے سگنل آئیں گے تو ایگزیکٹ لوکیشن جو ہے وہ آبجیکٹ کی میپ سے پتہ چلے گی. جی پی ایس is most commonly used to help people in finding the locations, or many vehicles or GPS use GPS to provide directions to the driver. اب جو نئی گاڑیاں آ رہی ہیں, نئی ویکلز آ رہی ہیں, اس میں باقاعدہ میپ لگا ہوتا ہے, جی پی ایس سسٹم ہوتا ہے تاکہ ڈرائیور جو ہے وہ آسانی سے لوکیشن دیکھ سکے. اور جو آٹومیٹک کارز آ رہی ہیں یعنی وداؤٹ ڈرائیور کارز آ رہی ہیں, جیسے گوگل نے ایک کار جو ہے وہ متعارف کروائی ہے تو جو بغیر ڈرائیور کے چلتی ہے, وہ بھی جی پی ایس سسٹم کو استعمال کرتی ہے اپنی لوکیشن جو ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ تھی فیسلٹیز جو استعمال کر رہے ہیں ہم ڈیٹا کمیونیکیشن کی اس دور میں سب سے زیادہ. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم نیٹورکس اور اس کے ٹائپس سے بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.